السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ہمارے والدین زندہ ہیں تو ہمیں ان کی خوب خدمت کرنا چاہیے، اور جب دنیا سے چلے جائیں تو ہمیں ان کے لیے دعائے مغفرت خوب کرنا چاہیے۔ اکثر کیا ہوتا ہے کہ والدین جب زندہ ہوتے ہیں تو ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی، اور ہم ان کی باتوں سے چڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے کسی حکم پر تل ملا رہے ہوتے ہیں، ناک منہ بھویں بنا رہے ہوتے ہیں، کیا یار اس طرح سے ہے نا۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ اکبر، ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم ہو چکے ہیں۔ اور جب ہم اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں تب ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے میرے ماں باپ، ہائے میرے ماں باپ، اب میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ پھر لوگ معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک نوجوان نے مجھ سے پوچھا کہ قاسمی صاحب، مجھے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی دنیا میں ہی ہے۔ چلو اب لگ تو رہا ہے، ورنہ اب تو ہم لوگ اتنے بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ لگنا ہی بند ہو گیا ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کوئی نعمت ہے۔ ماں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے ابھی ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ قرآن مجید نے ماں باپ کی اہمیت کو بتلانے کے لیے یہ بیان فرمایا، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُف، کہ اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اف کا مطلب کہ جیسے آپ کے ماں باپ نے کچھ کہا، بول رہے ہو ہاں ابھی کر دوں گا، ارے ہاں ٹھیک ہے، اچھا، ارے بھیا، اس طرح سے جو ہم لوگ بول دیتے ہیں نا، یہ ہے اف۔ یہ بھی مت کہو۔ کسی کام کو نہ کرنا ہو تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، ماں باپ اگر آپ کے حیات ہیں تو آپ بہت قسمت والے ہو۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں نا، ان سے پوچھو۔ ماں باپ کا ہونا یہ ایسا سکون اور راحت کا ذریعہ ہوتا ہے جو بڑی سے بڑی دنیا کی دولت پا کے بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ سکون ماں باپ سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے اپنے ماں باپ کی جو ہے نا قدر کرو، تاکہ بعد میں ان کے چلے جانے کے بعد پھر آپ کو احساس ہوگا۔ اب مان لیجئے کسی کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کو اب احساس ہو رہا ہے کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں اپنے ماں باپ کے لیے۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، جو چیز ہمارے پاس موجود ہوتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے، جب وہ ہمارے پاس سے چلی جاتی ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ارے یار، اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی نعمت میرے بیچ سے چلی گئی۔ اب ہماری اس دنیا سے ماں باپ چلے گئے تو ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں، کچھ طریقے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو دیکھیے، آپ قرآن خوب پڑھیے۔ آپ مان لیجیے گھر میں 4-5 لوگ ہیں تو سب مل بیٹھ کے پڑھیں، اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے کمرے میں ساتھ بیٹھ کے پڑھ لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، جس کو قرآن خوانی ہم کہہ سکتے ہیں۔ ایک تو قرآن خوانی ہوتا ہے کہ آپ نے مدرسے سے بچوں کو بلایا، آپ قرآن پڑھوا رہے ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیونکہ بچے جو مدرسے سے آ کے قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی، قرآن پڑھنے کے بعد پھر ناشتہ پانی ملے گا، پیسے بھی ملیں گے، مٹھائیاں بھی ملیں گی۔ اور وہ لوگ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک ذمہ داری سے نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جس ذمہ داری سے آپ اپنے والدین کے لیے قرآن شریف پڑھو گے وہ باہر کا آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ جس ذمہ داری سے آپ اپنا کام کر سکتے ہو باہر کا آدمی تھوڑی نہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن شریف کی تلاوت کرو روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2 دن 4 دن چھوڑ کے جب بھی آپ کو سہولت ہو قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرو اپنے ماں باپ کے لیے۔ کیسے؟ جو بھی کچھ آپ نے پڑھا، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔ دوسرا طریقہ ہے صدقہ خیرات۔ آپ اپنے والدین کے لیے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں۔ مان لیجیے آپ نے کوئی غریب دیکھا تو آپ نے کہا بھوک لگ رہی ہے، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کو کپڑے دے دیے۔ کوئی بیمار ہے، آپ نے اس کو دوا دلا دی، اس کا پیمنٹ کر دیا۔ کوئی مقروض ہے، آپ نے اس کا قرض ادا کر دیا۔ تو یہ صدقہ خیرات کی لائن سے جتنے بھی کام ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام سے، یعنی آپ کے دل میں نیت یہ ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچ جائے۔